سب بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی صاحب. ان سے بات کریں گے اس موضوع پر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. جزاک اللہ خیر. تو سر, جہاں کرونا وائرس کی آڑ میں بھارت نے LOC کی خلاف ورزی کی ہے, مقبوضہ کشمیر کی عوام پر تشدد میں اضافہ کر دیا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا دشمن بہت ہی گھٹیا اور گرا ہوا دشمن ہے. جی. دشمنی کے ہمیشہ سے ایک آداب ہوتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جب میدان جنگ میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھی, جنہیں کروسیڈز کہا جاتا تھا, تو دشمن کا جب سپہ سالار اپنے گھوڑے سے گرا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ کو روک دیا تھا, اور اس کے سپہ سالار کے لیے بہترین طبیب بھیجے تھے, ڈاکٹرز بھیجے تھے کہ یہ تمہارا علاج بھی کریں گے, اور بہترین نسل کا گھوڑا بھی بھیجا تھا کہ جب تم میرے مد مقابل آؤ تو تم میری برابری کی سطح پہ آؤ. کسی دشمن سپہ سالار کے ساتھ بھی ایسا انہوں نے ظلم نہیں ہونے دیا کہ انہیں برابری کی سطح پہ تک وہ آیا نہیں. حالانکہ یہ کوئی کہیں پہ قوانین یا ضوابط نہیں ہوتے تھے, وہ ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ عورتوں اور بچوں پر بس ظلم نہ ہو, باقی فوج میدان جنگ میں تو آپ نے برابری کی سطح پہ بس لڑنا ہے, وہ گرتے ہیں تو مزید مارو. لیکن یہ ہے ایک خاندانی شخص کی روایت کہ وہ جب تک دشمن کا سپہ سالار برابری کی سطح پہ نہیں آیا انہوں نے نہیں لڑا. لیکن ایسا گھٹیا اور ایسا گرا ہوا دشمن کہ جو کرونا کی سچویشن کے اگر جب پوری دنیا بند ہے, اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کشمیری بہنوں, بیٹیوں اور ماؤں کی بدوائیں اور آہوں کا صلہ ہے کہ جب وہ ایک قید و بند کی صورتحال میں اس ٹائم پہ ایسا ظلم کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی نالائکی کو جو اس نے کرونا کے حوالے سے انتظامات کرنے چاہیے تھے نہیں کیے, تو اپنی عوام کی توجہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں کشمیر میں؟ سر مجھے تو کئی انڈین اینکر یہاں تک کہنے پہ مجبور ہیں, وہاں پر کچھ ایسے حق پرست لوگ موجود ہیں ہندوستان میں 2-4 جو جن پر ان کی مودی سرکار ظلم کرتی رہتی ہے, ان کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے یہاں تک کہا, بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں کی نرسوں کو سیک کر دیا گیا ہے, ان کو وہاں سے ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ جناب یہاں پر اگر کوئی کرونا سے مرتا ہے تو مرنے دو. اور یہی کام اسرائیل میں بھی پریزنرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, فلسطینی پریزنرز کے ساتھ, اور کشمیر میں بھی ہمارے جو مظلوم کشمیری جنہیں پولیٹیکل پریزنر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بندہ اس پہ توجہ نہیں کر رہا کیونکہ سارے اپنی نفس نفسی کے عالم میں ہے, اور مودی نے یہ بہترین موقع اس موقع پہ بھی کشمیری کو نہیں بخشا اور اس پہ ظلم و تشدد میں اضافہ کیا. بالکل اسی طرح سے ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں عالمی برادری کو سمجھ جانا چاہیے. عالمی برادری نہیں سمجھتی تو ہم لوگوں کو کم از کم یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی ہمیں عالمی برادری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ابھی ہمیں عملی طور پہ خود کچھ کرنا ہوگا. تو سر پوری دنیا تقریباً 1 ماہ سے لاک ڈاؤن میں تھی تو وہ تنگ آ گئی, تو کشمیر میں تقریباً پچھلے 250 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید قدرت کی طرف سے ان کو یہ احساس ہو, کیا آپ عالمی دنیا کو یا ایسی بڑی طاقتوں کو یہ احساس ہو جائے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ کرونا ایک بہترین ایگزامپل ہے پوری دنیا کے لیے. اگر یہ سمجھنا چاہیں, دنیا کے سب سے ویل ایجوکیٹڈ, ہائیلی کوالیفائڈ اور دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی, دنیا کی بہترین افواج پر مشتمل جو ممالک ہیں وہ کرونا کی زد میں سب سے زیادہ آئے ہیں. اور اقوام متحدہ کے وہ چودھری سب سے بڑے جتنی بھی ویٹو پاور اختیار کرنے والی طاقتیں ہیں وہ تمام اس کی زد میں آئی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ لوگ جو اپنی سپر پاور ہونے کے دعوے کرتے تھے, ایک انویزیبل قسم کے وائرس سے یہ جان چھڑوا نہیں پائے. میں سمجھتا ہوں قرآن میں جو بار بار آتا ہے کہ بے شک اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہاں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہیں سے انہیں توبہ استغفار کر لینا چاہیے, مظلوم لوگوں پر ظلم ختم کر لینا چاہیے. کشمیر پر میں نہیں سمجھتا کہ 250 دنوں سے لاک ڈاؤن ہے. کشمیر پچھلے 72 سالوں سے ڈاؤن ہو یا نہ ہو, انہیں جنازوں کی اجازت نہیں ہوتی, انہیں جامع مسجد میں صحیح معنوں میں جمعہ لیکن اس ظلم میں مزید اضافہ کیا گیا تھا, بالکل بھی گھروں سے نکلنے پہ پابندی لگ گئی تھی. ان لوگوں نے دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
ہم صرف نعرے لگا رہے ہیں, ہم صرف تقریریں کر رہے ہیں. میں حکومت وقت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب بہترین موقع ہے, اب جو ہے گرمیاں شروع ہونے والی ہیں, پہاڑوں کی برف پگھلنے والی ہے, آپ کے پاس بہترین موقع ہے, بہترین موقع. آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دنیا میں یہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, چی گویرا بھی فریڈم فائٹر تھا جسے فیڈل کاسٹرو کہتے ہیں, آپ کا بھگت سنگھ بھی فریڈم فائٹر تھا, کمانڈر بوسے بھی فریڈم فائٹر تھا, نیلسن منڈیلا کچھ حد تک اسے لوگ فریڈم فائٹر کہتے ہیں, اور ان کو سنہرے حروف میں یاد رکھا جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی کشمیر کے لیے, آزاد کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کوئی شخص اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت کے لیے جائے تو ہی شوڈ بی ٹرمڈ ایز اے فریڈم فائٹر, ناٹ ایز اے ٹیررسٹ. بالکل, وہ تو ان کو ٹیررسٹ کا نام دے کے تو مار رہا ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ مسلم دنیا پر اس ٹائم ظلم و تشدد کیوں ہو رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے, اس کے ذمہ دار یہود حنود نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار میں ہوں, آپ ہیں, اور امت مسلمہ کے یہ نار خود اس کے ذمہ دار ہیں. یہ متحد نہیں ہوتے, یہ عورت اور شرابے بک چکے ہیں. ان لوگوں نے اقتدار کی ہوس میں کیا کچھ نہیں کیا, ان لوگوں نے اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے کا قتل کیا, ان لوگوں نے فرقہ واریت کی آڑ میں آ کے ایک دوسرے کا قتل کیا. یہ لوگ سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان اور عرب اور عجم میں اور کشمیری اور بلوچستانی میں فرق محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں. یہ لوگ بحیثیت مسلمان سوچتے کم ہیں. جس دن وہ دوبارہ روح پھونکی گئی بحیثیت مسلمان, اگر ہم لوگ متحد ہوئے تو وہی ہوگا جو سلطنت عثمانیہ میں ہوا کرتا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ظلم روکو, ادروائز مسلمانوں کے گھوڑے تیار ہیں تم پر لشکر کشی کرنے کے لیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت اور مسئلے کس بنیاد پر تقسیم کر کے قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو کمزور کیا گیا, جس کی وجہ سے ابھی مسلمان پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہے؟ سر اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. تو لوگوں نے پوچھا اقبال پھر کیا آپ کا مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں. وہ کہتے ہیں بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا, تورا نہیں رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. کہتے پھر جذبہ وطنیت اگر ہے تو مجھے بتائیں وطن کیا ہے, قوم کیا ہے, مذہب کیا ہے, ملک کیا ہے. تو کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے, تو مصطفی ہے. اسلام از یور آئیڈینٹی, اٹ از یور نیشنلٹی, اٹ از یور کنٹری. تو ہم لوگ بینگ اے پاکستانی مسلم, صرف ہم نے بحیثیت پاکستانی نہیں سوچنا, ہم لوگوں نے ان ٹوٹیلٹی سوچنا ہے کہ ہماری اخوت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کابل کے نکڑ میں بھی کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو بر صغیر پاک و ہند کا ہر پیر و جواں مسلمان جو ہے وہ بےتاب ہو جائے, تڑپ جائے, مچل جائے. مطلب یہ کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا, تب بھی جا کے مسلمان پھر دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. یہ کام کیا جا سکتا ہے, میں آپ کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا, جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اگر آپ انگریزی میں اچھے ہیں تو انگریزی میں آپ لوگ پیغام دیں مسلمانوں کو اور انہیں متحد کرنے کی دعوت دیں. آپ عربی میں اچھے ہیں تو عربی میں پیغام دیں, آپ کو فارسی اچھی آتی ہے تو فارسی میں پیغام دیں. دنیا کے ہر مسلمان تک اپنا پیغام عرب میں, عجم میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال جنوب پہنچائیں. آج مسلمان اکٹھا نہیں ہوگا تو جو حال شام کا ہوا وہی حال پھر عراق کا ہوا, وہی پھر ایران کا ہوا, وہی لیبیا کا, وہی سیریا کا, وہی لبنان کا, وہی افغانستان کا, وہی فلسطین کا, اور وہ حال اب ہمارا بھی ہوگا اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. بالکل سر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس کا جہاں پہ جو بس چلتا ہے, جو رول ادا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے, نہیں تو ٹائم اگر گزر گیا. ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ دیکھیں حکومت کو کون لایا ہے, آپ لائیں یا میں لایا, یہی بات ہے نا, ہم ہی لائیں بات یہی. ہاں تو ہم لوگ اگر بندے کے پتر بن جائیں نا سر, حاکم وقت بھی بندے کا پتر ہمارے اوپر آئے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وی آر ناٹ سنسیئر. ہم 60 روپے کی بریانی کی پلیٹ کے پیچھے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں, ہم قیمے والے نان کے پیچھے اپنا ضمیر بیچتے ہیں. ہر 5 سال کے بعد چھوٹی سی گلی کا نکڑ پکا کرانے پہ ہم لوگ اپنا ایمان بیچ کے ووٹ دے دیتے ہیں. جب تک یہ عوام اپنے 2 ٹکے کی جو ہے وہ سڑک کے پیچھے ایمان بیچنا چھوڑے گی نہیں, مسلمان یوں ہی گزرتے رہیں گے, آپ سر آپ کشمیر کے حوالے سے خاصا ایکٹیو رہتے ہیں. کشمیر جو کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں آپ اس میں بھی جاتے رہتے ہیں, جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں فخریم صاحب, ان کے ساتھ بھی آپ پروگرام میں جاتے ہیں. تو آپ نے کیا محسوس کیا, کوئی ایسا لائے عمل بن رہا ہے جس سے کشمیری کو کہیں نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے, یا کوئی؟ آج کو آپ کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین چینج ہوئے ہیں, شہریار افریدی آئے ہیں, بڑا اچھا دوست ہے میرا, لیکن فخر امام صاحب آج سے پہلے تک ہوئی تھے. ان سے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جناب آپ یاد رکھیے گا کہ پنڈ کا چودھری اگر ہماری کسی کی بیٹی اٹھا کے لے جائے اور دوسرے پنڈ کا چودھری جو ہے
وہ آپ کے گھر کے ایک دروازے پہ ایک کمرے پہ قبضہ کر لے اور آپ واپس اپنی پنڈ کے چودھری کے پاس جاتے ہیں جو بیٹی اٹھا کے لے کے گیا کہ جناب وہ کمرے کا قبضہ چھڑوا دو تو پورا پنڈ آپ کو بغیرت دے گا. تو جو عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے کے گیا اس سے اگر آپ کشمیر کی توقع کریں تو دنیا ہمیں بغیرت بولے گی. میرے خیال ہے اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے اگر سمجھانے کے لیے اس سے بہترین ایگزامپل میں نہیں دے سکتا تھا, یہ جانتے ہوئے کہ جناب ان حاکم میں وقت کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے, پتہ نہیں اپنے گھر پہنچ پاؤں گا بھی یا نہیں پہنچ پاؤں گا, لیکن معاملہ یہ ہے جب تک ہم ان کی غیرت کو نہیں جھنجھوڑیں گے ہماری مظلوم بہنیں اسی طریقے سے ان کی عزتیں لٹتی رہیں گی. بالکل یہ بات. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کشمیر میں پھر تازہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کی, تو بھارت اپنی توجہ عوام کی جو اس کی نالائکی سامنے آ رہی تھی, باتیں ہو رہی تھی, تو اس نے توجہ تقسیم کرنے کے لیے کشمیر کو دوبارہ سے ایک ایشو بنا دیا ہے؟ تو نہیں سر, معاملہ صرف یہ ہے کہ بھارت ایک گھٹیا قسم کا ذہنیت کا مالک ہے. یہ ہندوتوا لابی جو ہے, یہ آر ایس ایس, یہ بی جے پی, یہ سنگٹن, یہ شدھی, یہ سنگھ پریوار, یہ آریہ سماج, یہ برہمن سماج, یہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں یہ انتہائی نیچ اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سٹیزن شپ ایکٹ کو ان لوگوں نے ختم کیا تھا, ہمارے پاس بہترین موقع تھا, ہم ہندوستانی مسلمانوں کا رخ پاکستان کی فیور میں کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. وی ور فیلڈ ٹو ڈو سو. ہمارے جو میڈیا پر سو کالڈ اینالسٹ بیٹھے ہوتے تھے انہیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے, ان کی حمایت میں بولتے, اوپنلی بولتے. انڈیا نے بلوچستان کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. انڈیا نے بلوچستان کو توڑنے کی پوری کوشش کی, نام نہاد 2-4% کے لوگوں کو خرید کے, حالانکہ تعداد میں بہت کم ہے. بلوچی ہم پنجابیوں سے بڑھ کے محب وطن ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے ڈیرا بکی بھی گیا, میں کوئٹہ میں بھی گیا, پاکستانی پرچم بات سب نے اٹھائے ہوئے تھے. معاملہ یہ ہے انڈیا نے سندھو دیش کی بھی بات کرنے کی کوشش کی. انڈیا نے کشمیر, آزاد کشمیر میں بھی ہمارے کشمیری بھائیوں کو ایکسپلائٹ کی کوشش کی. انڈیا نے کو منہ کی کھانی پڑی. انڈیا نے گلگت میں بھی اپنی جو ہے ناپاک نظروں سے وہاں کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی. انڈیا نے منہ کی کھائی. انڈیا نے پنجاب میں بھی آزاد پنجابستان کی بات کی, لیکن ایک بندے نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. انڈیا نے کے پی کے میں جب ہمارے پشتون بھائی اپنے حقوق کے لیے اٹھے تو اسے آزاد پشتونستان کا نام دینے کی کوشش کی, لیکن انڈیا کامیاب نہیں ہوا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے خالصتان موومنٹ کے لیے وہ کام کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا اس لیول پہ؟ کیا ہم نے آسام کی آزادی کے لیے وہ کام کیا جو کرنا چاہیے تھا اس لیول پہ؟ کیا ہم نے تلنگانہ, اتر پردیش, آندھرا پردیش میں, بہار میں جو مسلمان فریڈم فائٹرز ہیں ان کی حمایت کی بات کی, یا کوئی زبانی کے نام میں کچھ بولا, کوئی جوناگڑھ کے لیے کچھ بولا؟ کچھ بھی نہیں بولا. حیدرآباد دکن کی کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہم لوگ ہندوستان کو انٹرنلی اتنا زیادہ انگیج نہیں رکھتے تب تک ہم کشمیر ایشو کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پائیں گے. انڈیا نے یہی کیا, پاکستان کو بلوچستان میں الجھانے کی کوشش کی, پاکستان کو پشتونستان میں الجھانے کی کوشش کی, پاکستان کو سندھو دیش میں الجھانے کی کوشش کی, اور کشمیر ایشو سے ہماری توجہ ہٹوائی. ٹی ٹی پی کو لانچ کر کے ہماری افواج کے خلاف لڑوایا گیا تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے. اے پی ایس کے بچوں کو شہید کروایا گیا تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے. ہم نے کاؤنٹر نیریٹو میں ہمارے لوگوں نے کیوں اس طرح کی سوچ کو اپنایا کہ ہم لوگ اپنے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے علاوہ, نواز شریف عمران کا گریبان اور عمران نواز شریف اور زرداری کا گریبان پکڑنے کے علاوہ اگر یہ کشمیر ایشو سے کنسرن ہوتے تو آج کشمیریوں کا یہ حال نہیں ہونا تھا. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے جھگڑے سے باہر نہیں نکلے تو باہر کیا کرتے؟ تو آپ سے آخری سوال, انا کی جنگ بنا کے بیٹھے ہیں آپس میں, بالکل دشمن کو دیکھا ہی نہیں, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تو آج آپ سے آخری سوال, آخر بھارت چاہتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ بالکل اس مشکل صورتحال میں جہاں پہ بڑی بڑی معیشتیں, یہ یاد رکھیں بھارت مقبوضہ کشمیر کو نہیں چاہتا. بھارت پورا گریٹر ہندوستان کا ایک لانگ ٹرم میئر بھارت نے لیے ہیں. اس کے بعد اس کی نظر آزاد کشمیر پہ ہے. اس کے بعد وہ راول پنڈی کی طرف نظر رکھتا ہے. وہ جم خانے میں جو ناشتہ کرنا چاہتا تھا لاہور کے, وہ اسے وہاں پر منہ کی کھانی پڑی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھولا نہیں ہے. اس نے پہلے, آپ ہمیں بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ایک بازو کاٹ کے وہ پھینک چکا ہے بنگلہ دیش کی صورت میں. ہماری آدھی آبادی, وی وڈ ہیو بین دا گریٹسٹ مسلم کنٹری ان دا انٹائر ورلڈ, جیوگرافیکل ایسپیکٹ سے بھی اور پاپولیشن وائز بھی. لیکن ہم لوگ آج 2 حصوں میں تقسیم ہے. ہم نے مڑ کے بنگلہ دیش کی طرف دیکھا ہی نہیں, ہم نے دوبارہ یہ ری یونین کی طرف ہم نے کبھی گئے ہی نہیں. ہم نے جا کے نہ ان سے معذرت کی, نہ ان کے کچھ لوگوں نے
معذرت کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے ان کو سینے سے اس طرح لگایا ہی نہیں. وہ لگائے نہ لگائے, ہمیں بڑا پن دکھانا چاہیے تھا. ہم نے صرف اور صرف ایک دوسرے کے گریبان پکڑے, ہم نے چودراہٹ کی, ہم نے ایک شخص نے یا ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو محصول کرنے کی کوشش کی. ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے سوچا کہ اسلام تو بہت آگے کی بات ہے, یونٹی آف مسلم امت تو بہت آگے کی بات ہے. ہم لوگوں نے تو جناب اپنی چودراہٹ سے باہر نکل کے ایک پنڈ کا چودھری دوسرے پنڈ کے چودھری کے پاؤں کاٹ رہا ہے, اسے کشمیر کی بہن سے کیا غرض ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ صرف یہ کہ انڈیا گریٹر بلوچستان گریٹر ہندوستان چاہ رہا ہے, پاکستان کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ وہ کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ اس کے ساتھ ہے, اسرائیل اس کے ساتھ ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جناب, ہم لوگوں نے اس طرح سوچا ہی نہیں ہے. ہم لوگ کوئی لانگ ٹرم میئر کیا شارٹ ٹرم میئر بھی نہیں لے رہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, حکام بالا کو سوچنا پڑے گا کہ اب انڈیا سر سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, انڈیا کالونیز بنا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, ہندو سیٹلرز کو وہاں پر لا رہا ہے. کل کو انڈیا خود پلیبسائٹ کرائے گا اقوام متحدہ میں جا کے, اور ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے چیز کے زیادہ ہوگی, تو مقبوضہ کشمیر کا جو کیس ہوگا اس کا پلیبسائٹ جو الیکشن قومیت کی بنیاد پر. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی اچھی بات کی آپ نے. جو انڈیا چاہ رہا ہے آپ نے بڑے تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا وقت دیا, بہت مہربانی. اللہ آپ کو زندگی دے, بہت نوازش. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ناظرین, آپ نے شہریار سیالوی صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی کشمیر کے حوالے سے. امید آپ کو اچھی لگی ہوگی, فیڈ بیک بھی دیجیے گا. ساجد بھائی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.